بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سب ناظرین، سامعین، دوستوں کو، احباب کو عید میلاد النبی کی اس باسعادت دن کی مبارکباد ہو۔ میں نے متعدد دفعہ جب بات کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ گزشتہ 41 دن سے 42 دن سے وطن کشمیر کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے اور بہتر نہیں ہوئے۔ آٹا اور مہنگائی سے بات چلی، بجلی کے بلات پہ آ کے پہنچی، آج پورا کشمیر سراپا احتجاج آ رہا ہے۔ لیکن یہ اتنی اچانک، اتنی جلدی یہ تحریک اس میں سامنے آئی، اور اتنی جلدی میں نوجوان، بزرگ، طالب علم، مزدور، اساتذہ، ہر قسم کا جو فرد ہے اس معاشرے کا، وہ اس تحریک کا حصہ بن گیا۔ اور اس تحریک کی لیڈ کسی سیاسی لیڈر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس تحریک کی جو سیاسی لیڈرز ہوتے، جو سیاسی رہنما تھے، ان میں سے کوئی بندہ لیڈ نہیں کر رہا، اور یہ سارا نوجوان طبقہ ہے۔ میرپور کے اندر وکلاء ہیں، راولا کوٹ کے اندر قوم پرست دوست ہیں، مظفر آباد کے اندر طالب علم ہیں اور قوم پرست لوگ ہیں، نیلم کے اندر ہیں، کوٹلی کے اندر ہیں۔ ہم نے متعدد بار پہلے بھی یہ کہا کہ آزاد کشمیر کے جو وسائل ہیں ان پہ پہلا حق کشمیریوں کا ہے، اور آج یہ انہی وسائل کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہو گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بجلی بنتی ہے اس انتہائی سستی ہے، اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ₹2 کچھ پیسے دے کے وہی واپس 72 یا 52 پہ دے جاتا ہے۔ پھر وہ 52 والی بجلی 72 پہ جا کے کلائنٹس کو ملتی ہے، صارفین کو ملتی ہے۔ تو اس کا غصہ یہ ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ ہو، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، ان کا اثر رسوخ تو آزاد کشمیر کے اندر ہے۔ سارے فیصلے تو وہیں سے ہوتے ہیں، خواہ وہ اسلام آباد سے ہوں یا مظفر آباد سے ہوں۔ لیکن ہم نے ہمیشہ، جس جماعت سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہم نے یہی کہا ہے کہ پرامن احتجاج بھی ٹھیک ہے، پرامن احتجاجی مظاہرے بھی ٹھیک ہیں، اور پرامن مذاکرات ہی ہیں جو کسی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو میری سیاسی سوجھ بوجھ ہے، 45 سال کا جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی تحریک اور تشدد ہوتی ہے تو پھر اس میں کامیابی کے جو چانس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر عام آدمی کی ہمدردی جو ہے وہ اس تحریک سے وابستہ نہیں رہتی۔ اور امن احتجاج ہونا چاہیے، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور جو حکومت کے جو کچھ لوگ ہیں، جو وزیر ہیں یا کچھ جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ انتظامیہ کو یہ کہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں پہ نہ ہی پرچے کاٹیں، اگر کوئی بندہ وائلیشن نہیں کرتا تو آپ اس پہ مقدمہ نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی سرکاری عمارت کو یا نجی کسی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کی مذمت کریں گے۔ اور ہم جو مذمت کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ میں کسی اٹھ کے ایک اشتہار لگا دوں۔
ہم مذمت یہ کریں گے کہ ہم اس کو آزاد کشمیر پاکستان کی انتظامیہ، ان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جو وہاں کے ادارے ہیں، ہم ان کو بھی لکھیں گے، اور انٹرنیشنل لیول جو ادارے ہیں ان کو بھی لکھیں گے، ان سے مطالبہ کریں گے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نہ کرے کہ یہ جو تحریک ہے، جو کچھ آج ہوا ہے، یعنی مظفر آباد میں سنا ہے لاٹھی چارج ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے، مقدمے بنے ہیں، کوٹلی میں ہمارے دوستوں کے خلاف مقدمے بنے ہیں، راولہ کوٹ میں بنے ہیں، باغ میں بنے ہیں، حویلی میں جا کے بنے، مظفر آباد میں، میر پور میں محترم کامران طارق ایڈوکیٹ صاحب کے، اور ان کا میں نے بیان بڑے آج ہے، وہ بھی بہت اگریسیو بیان تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اگریسیو کسی بھی پارٹی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پرامن طریقے کے جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اور خاص کر آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ محترمہ نائلہ خانین کی برسی تھی، وہ خاتون جو کہ نہایت ہی معزز خاندان کے تعلق رکھنے والی ہیں، خانہ منگ کی بیٹی ہیں، وہ خاتون جس نے ایک عورت ہونے کے ناطے ایک قوم پرست جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور پھر پرامن جدوجہد کی، پرامن احتجاج کیے، ان کی تقریریں سنیں، ان کے بڑے بڑے احتجاجی جو مجمع انسان جو اجتماع تھے وہ دیکھیں۔ کبھی بھی کوئی لڑائی، کوئی مار کٹائی، کوئی دوسرا، کبھی کوئی نہیں۔ ان کے الفاظ اتنے اچھے ہوتے تھے کہ الفاظ ہی لوگوں کو آگ لگاتے تھے۔ تو میں خاص کر اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، آزاد ریاست کی جو حکومت ہے، انتظامیہ ہے، ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ پرامن لوگوں پہ تشدد نہ کریں۔ یہ لاٹھی چارج اور گولی کی سرکار کبھی بھی کوئی اچھے نتائج نہیں لاتی۔ لہٰذا میں پاکستان کے اداروں سے بات یہ کہتا ہوں، آزاد کشمیر کے جو آئی جی پولیس ہیں، جو چیف سیکرٹری ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو سیر سپاٹے، یہ جو آپ مطلب یہ جو کام ہے نا، یہ چھوڑیں، اور بلکہ عوام کے مسائل حل کریں۔ آپ اتنی سی بات سنیں ان کی قابلیت یہ ہے سیاسی لیڈروں کی، کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اداروں کو بھی کہتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کوٹلی کے اندر رحمان پل سے ٹرک نیچے گرا، اور ایک ڈرائیور کی لاش نکالنے کے لیے اس سول انتظامیہ کے پاس، جن کا 1 خرب اور پتہ نہیں 22 ارب کے 25 ارب لیتے ہیں یہ، اس میں سے 2 یا 3 یہ غوطہ خور بھی نہیں ٹریننگ دلا سکے جو آزاد کشمیر کے اندر کوئی بندہ ڈوب جائے تو اس کو نکالیں۔ وہاں پہ یہ پاکستان آرمی کی SSG کی جو کمپنی ہے اس سے غوطہ خور منگواتے ہیں۔ کیا آپ لوگ اتنے ہی نااہل ہیں کہ آپ کے پاس فائر بریگیڈ کا پورا ایک محکمہ ہے، شہری دفاع کی ایک وزیر بھی ہوگا، ایک سیکٹری بھی ہوگا، بجٹ بھی ہوگا، لیکن اس میں 3 لوگ غوطہ خور ہیں، آپ ان کو ٹریننگ نہیں دلوا سکتے، آپ ان کو ملازم نہیں بھرتی کر سکتے؟ تو میں سراسر ضلعی انتظامیہ اور آزاد کشمیر کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ ان لوگوں کے مطالبات جو ہے ہمارے بحال کیے جائیں۔ جو بجلی ہے وہ فری آف کاسٹ کا تو ایک مطالبہ ہے جو آپ نے مادہ کیا ہوا تھا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم یہ زیادہ سے زیادہ جو پرائس ہے وہ جتنے کی بنتی ہے اس سے ڈبل پہ لے لیں، 5 روپے پہ لے لیں یونٹ۔ اور یہ نہیں ہے کہ 100 جلائے گا تو اتنا 300 جائے گا۔ 380 میگا واٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کو ملنی چاہیے، اور وہی بجلی جو ہے وہ 5 روپے یونٹ کے بیچ کے ٹھیک ہے ڈبل منافع ہو جائے گا۔ یہ جو برقیات والوں کو مفت بجلی ملتی ہے، جو سیکٹریز کو، یہ سب کاٹیں، ان کا بل لیں۔ تو دوستو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ محترمہ نائلہ خانان کی جو برسی ہے، آج ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی متحدہ ریاست کو، اس کی جغرافیے کو، اس کی حدود اربع کو، اس کی جو متحدہ ریاست تھی اس کی تکمیل کے لیے ہم پرامن جدوجہد کریں گے۔ دنیا کے ہر فورم پہ ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ ہم کہیں بھی اپنے جو ہمارا جو نظریہ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ویلاگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، تو میں بھی اسی پہ بات کرتا ہوں۔ دوسرا آتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال۔
عمران خان صاحب کو اٹک سے ہڈیالہ لے آئے، پورا میڈیا چل رہا ہے. پورا میڈیا نے کل کیا کیا، ڈاکٹر شیر کیا افنان جو ہیں عالم، ان کی اور شیر مروت کی جو لڑائی ہے وہ سارے لوگوں نے دکھا دی. اب دیکھیں کہ یہ تو حال ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو احباب ہیں ان کا، کہ یہ سیاست دان ابھی اتنے گندگی ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے سے سامنے گالی گلوچ، جھگڑا، لڑائی، ہر چیز ہو رہی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ مستقبل میں کیا ہوگا؟ کیا سیاستدانوں سے عوام کا اعتماد، اعتبار سب اٹھ جائے گا، یا پھر کوئی قوت پاکستان میں مستقبل کی حکومتیں بنائے گی؟ کیونکہ جب سے اداروں نے یہ کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، لوگوں نے بھی یہی سمجھا، لیکن اس کا حال یہ آ گیا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اتنی آپس میں نفرت ہو چکی ہے، لڑائیاں ہو چکی ہیں کہ لندن دیکھ لیں، وہاں پہ پی ٹی آئی والے ان کا وہ اشر کرتے ہیں، پاکستان میں وہ کرتے ہیں. تو آخر میں کیا ہوگا؟ رہیں گے، بات کریں گے پھر اگلے پروگرام تک. اللہ حافظ.